سوچا نہیں تھا اتنا بزنس مین اتنی آسانی سے ہار مان جائے گا، پر ابھی تو شروعات ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ ڈیئر پاپا جانی۔ شہریار دیوانوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ اپنے باپ کو کمزور پڑتا دیکھ کر اسے عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ شہریار چھلانگ لگا کر پیڑ پر چڑھ گیا اور پھر الٹا لیٹ گیا۔ کافی دیر تک وہ ایسے ہی پڑا رہا، پھر لیٹے لیٹے ہی جیب سے موبائل نکالا اور اسے آن کیا۔ موبائل کے آن ہوتے ہی حنزہ کی کال آ گئی۔ ایک تو یہ لڑکیاں مجھے سکون سے نہیں جینے دیتی۔ شہریار منہ میں بڑبڑایا اور حنزہ کی کال کاٹ دی اور ایک میسج لکھا، بزی ہوں، تھوڑی دیر بعد کال بیک کروں گا، اور میسج حنزہ کے نمبر پر سینڈ کر دیا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے شہریار نے موبائل پر ایک نمبر ڈائل کیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی کال اٹینڈ کر لی گئی۔ سر آج کی ساری ڈیٹیلز میں نے آپ کے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کر دی ہے، ساری آج کی لی گئی پکس بھی سینڈ کر دی ہیں، آپ چیک کر لیں۔ موبائل فون میں سے آواز ابھری، اوکے، تو میں ہر وقت اس پر نظر رکھتی ہے، یونی سے لے کر گھر آنے تک، اور ہاں مجھے سینڈ کرنے کے بعد ہر ایک پک اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کرنا۔ اگر میں نے تمہارے موبائل میں یا کسی اور کے موبائل میں کبھی بھی اس کی کوئی بھی پک دیکھی تو تمہیں تمہاری فیملی سمیت جلا کر راکھ کر دوں گا، سمجھے؟ شہریار کہتے ساتھ ہی بیڈ پر اٹھ کے بیٹھ گیا اور ایک ہاتھ سے اپنے جوگرز اتارنے لگ گیا۔ اوکے سر، سمجھ گیا، آپ بے فکر رہیں، فون کے دوسرے جانب موجود شخص نے کہا، اور ساتھ ہی شہریار نے کال کاٹ دی۔ شہریار نے واٹس ایپ آن کی تو ایک نمبر سے کئی تصویریں بھیجی گئی تھیں۔ شہریار نے ایک تصویر اوپن کی تو شہریار کے لبوں پر ایک خوشگوار مسکراہٹ پھیل گئی۔ جیسے جیسے شہریار تصویروں کو سلائڈ کر رہا تھا، مسکراہٹ مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ شہریار نے صبح ہی کال کر کے حنزہ کو منگنی توڑنے کا بتا دیا تھا۔ حنزہ نے بہت کہا کہ شہریار تم جیسے کہو گے میں ویسے ہی کر لوں گی، تم جیسا چاہو گے میں ویسی بن جاؤں گی۔ حنزہ شہریار کو پسند کرنے لگی تھی، وہ شہریار سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی، مگر شہریار نے کہہ دیا کہ میرے پاپا نے زبردستی کی تھی میرے ساتھ۔ وہ اس پارٹنرشپ کو قائم رکھنا چاہتے تھے اور تم اپنی ڈیڈ کی اکلوتی اولاد ہو اور جمال انکل کی ساری پراپرٹی کی تم اکیلی وارث ہو، اس لیے بھی انہوں نے مجھ پر زور ڈالا تھا منگنی کے لیے، اور ساتھ ہی شہریار نے یہ بھی کہا کہ میں تمہارے ساتھ برا نہیں کر سکتا، اگر میں چاہتا تو چوری اپنی پسند کی لڑکی سے دوسری شادی کر سکتا تھا، جیسا کہ پاپا نے مجھے کہا تھا، پر میں تمہیں ایک اچھی دوست سمجھتا ہوں، تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ پہلے پاپا کے دباؤ میں آ کر منگنی کر لی تھی، پر شادی نہیں کر سکتا۔ واجد احمد نے لارے و رائمہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ جیسا شہریار چاہتا ہے ویسا ہی کرو، کیونکہ اسے کچھ بھی بیچ نہیں کہ وہ کیا کر گزرے۔ مجبوراً واجد احمد صبح شہریار کے ساتھ جانے کے لیے رضامند ہو گیا۔ دیکھیے بھائی صاحب، آپ یہاں آئے، ہم دل و جان سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کے آنے کی قدر کرتے ہیں، پر آپ جس کام کے لیے آئے ہیں ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ حیات احمد انتہائی مؤدب انداز میں بولا۔ اس وقت شہریار، آئمہ بیگم، واجد احمد، حیات احمد اور سعید احمد سبھی حیات احمد کے گھر کے لاؤنج میں موجود تھے۔ واجد احمد نے لاؤنج کو غور سے دیکھا۔ انتہائی چھوٹا سا لیکن نفاست سے سجایا گیا لاؤنج، جس میں وہ صوفے کی سیٹ، ایک ٹیبل، ایک بک شیلف کے علاوہ چند پینٹنگز اور ذاکر خاندان کے لڑکوں کی کچھ تصاویر لگائی گئی تھیں۔ واجد احمد کو تو حقارت سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہاں بیٹھ کر ترس آ رہا تھا اپنے آپ پر کہ وہ اپنے بیٹے کے کہنے پر مڈل کلاس لوگوں کے سامنے گڑ گڑا کر رشتہ مانگ رہا تھا۔ آج وہ ان لوگوں سے رشتہ جوڑنے کے لیے آیا تھا جس طرح کے لوگوں سے وہ بات تک کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ دیکھیے بھائی صاحب، شہریار ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، اس کے پاس کئی ایکڑ زمینیں ہیں اور وہ 2 کمپنیوں کا مالک ہے۔ میرا بیٹا، آپ کی بیٹی ہمارے گھر بہت خوش رہے گی۔ واجد احمد بیزار لہجے میں بولا، ہم پیسے کے مقابلے میں آپ سے کمتر تو ضرور ہوں گے بھائی صاحب، پر الحمدللہ بہت خوش ہیں۔
ہم سب مل جل کے رہتے ہیں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے ہمارے پاس۔ سعید احمد نے مسکرا کر جواب دیا، پیسوں سے چیزیں خریدی جا سکتی ہیں بھائی صاحب، پر رشتے اور خوشیاں نہیں۔ آپ لوگ ہم سے بہت اونچے ہیں۔ میں اپنی بیٹی وہاں بیاہ ہی نہیں سکتا جہاں اسے ہمیشہ سر جھکا کے رہنا پڑے، اور ویسے بھی ہماری بیٹی ابھی پڑھ رہی ہے۔ ہم ابھی اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے، اور نہ ہی ہم لوگ خاندان سے باہر شادیاں کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کی۔ حیات احمد نے نرم لہجے میں کہا، سر جھکا کر کیوں رہنا پڑے گا؟ ہم اسے دل و جان سے مانگنے آئے ہیں تو ہم اس کے ناز نخرے بھی اٹھائیں گے نا۔ پھولوں کی طرح رکھیں گے آپ کی بیٹی کو، آپ بے فکر رہیں، اور اگر وہ پڑھنا چاہتی ہے تو پڑھ لے۔ آپ ابھی کے لیے نکاح یا منگنی کی رسم ہی کر لیں، اور اب زمانہ کافی بدل گیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ خاندان سے باہر شادی کرنے میں کوئی حرج ہے۔ اب کی بار آئمہ بیگم نے کہا، دیکھیں بھابھی جی، ہم معاشرت چاہتے ہیں، یہ ہمارے خاندان کا اصول ہے، اور ہمیں اپنے بنائے اصولوں پر ہی چلنا پڑتا ہے۔ ہماری بیٹی کے خاندان سے بھی کافی رشتے آئے، جو آپ کی طرح ہو سکتا ہے امیر ترین ہوں، پر ہمارے جاننے والے اور اعتماد والے ہیں، پر ہم نے ان سب کو بھی منع کر دیا۔ جب شمائزہ کی پڑھائی مکمل ہو جائے گی تبھی ہم اس کا رشتہ کریں گے، ابھی سے ہم اس کے پاؤں باندھنا نہیں چاہتے۔ سعید احمد نے نرمی سے کہا، دیکھیے بھائی صاحب۔ واجد احمد کچھ بولنے لگا مگر اس سے پہلے ہی شہریار بول پڑا، دیکھیے انکل، یہ خاندان وغیرہ میں شادی کرنا پرانی خرافات ہیں، اب اس سب کو کوئی نہیں دیکھتا، اور ویسے بھی انکل، میں اور شمائزہ ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں اور شادی بھی کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے سے۔ شہریار نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے ذرا نرمی سے کہا، دیکھو محترم، تم لوگ ہمارے گھر آئے، اس لیے ہم آپ کی عزت کر رہے ہیں۔ ہم ہماری شمائزہ کو اچھے سے جانتے ہیں، وہ باقی لڑکیوں جیسی نہیں ہے، اور وہ اچھے سے جانتی ہے ہماری حیثیت بھی اور ہمارے اصول بھی۔ وہ مر کر بھی ہماری تربیت پر آنچ نہیں آنے دے گی۔ سعید احمد نے اپنے غصے پر قابو رکھتے ہوئے جواب دیا، دیکھیے بھائی صاحب، اس سب میں کوئی برائی تو نہیں ہے، آپ ایک بار بچی سے پوچھ لیں۔ آئمہ بیگم نے معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کی، ہم اچھے سے جانتے ہیں اپنی بچی کو بھابھی جی، اگر کوئی ایسی بات ہوتی بھی تو ہمیں ضرور پتہ ہوتا۔ حیات احمد نے ایک نظر شہریار پر ڈالی، جو گھٹنوں سے پھٹی وائٹ کلر کی پینٹ پر وائٹ ٹی شرٹ پہنے، بالوں میں جیل لگائے، ایک ہاتھ میں گھڑی پہنے، دوسرے ہاتھ میں لیٹسٹ آئی فون تھامے، ماتھے پر غصے سے بل ڈالے، آنکھوں میں بھی شدید غصہ لیے، صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر برا جوان تھا۔ حیات احمد سمجھ گیا تھا کہ یہ بگڑا امیر زادہ ہے۔ بھائی صاحب، ایک دفعہ پھر سوچ لیں، سوچ کے بتا دیجیے گا ہمیں۔ واجد احمد نے پھیکے سے لہجے میں کہا، بھائی صاحب، ہم ابھی ہی آپ سے معذرت کر رہے ہیں۔ حیات احمد نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ شہریار کو اپنے غصے پر قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا، وہ مٹھیاں بھینچتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ واجد احمد اور آئمہ بیگم کچھ بولتے اس سے پہلے ہی شہریار بول پڑا، دیکھیے انکل، شمائزہ نے ہی کہا تھا کہ گھر والوں کو راضی کر کے ہی مجھ سے شادی کرے گی۔ اگر آپ مان نہیں رہے ہیں، آج کل کی جنریشن کو تو آپ جانتے ہیں، وہ ہر کام اپنے مرضی سے کرتی ہے۔ دھیان رکھیے گا کہیں آپ کو پچھتانا نہ پڑے اپنے اس فیصلے پر، پھر نہ کہیے گا بتایا نہیں۔ شہریار سخت لہجے میں کہتا باہر نکل گیا۔ سعید احمد غصے سے آگے بڑھنے لگا، پر حیات احمد نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ بھائی صاحب، بچہ ہیں ہم۔ آئمہ بیگم ابھی اتنا ہی بول پائی تھی کہ واجد احمد بیچ میں بول پڑا، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ آپ واجد احمد، جو اس شہر کا جانا مانا بزنس مین ہے، اسے رشتے سے انکار کریں گے۔ میرے بیٹے کے لیے تو امیر ترین لڑکیوں کے رشتے آ رہے ہیں، پر اس نے ایک معمولی خاندان کی معمولی لڑکی کو ترجیح دی ہے۔ آپ نے پھر بھی ہماری قدر نہیں کی، نقصان آپ ہی کا ہوگا، ہمارا نہیں۔ میرے بیٹے جیسا لڑکا آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا، واجد احمد تیزی سے کہتا لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ آئمہ بیگم کا اب کچھ بھی کہنا بیکار تھا، وہ بھی سر جھکا کر لاؤنج سے باہر نکل گئی۔
سعید احمد کو غصہ تو بہت آیا، پر حیات احمد نے کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ یہ ان کے گھر کا دستور نہیں تھا کہ گھر آئے مہمان کے ساتھ برا سلوک کرتے۔ ان کے گھر تو کوئی دشمن بھی آ جاتا تو وہ اس سے بھی کھلے دل سے خوش آمدید کہتے تھے۔ سعید، تمہیں کیا لگتا ہے ہماری شیزی اس جیسے لڑکے کو پسند؟ حیات احمد کے لب کانپ رہے تھے۔ ابھی اس کا جملہ ادھورا تھا کہ سعید احمد بول پڑا، نہیں بھائی صاحب، ہماری شیزی ایسی نہیں ہے۔ کوئی لاکھ بھی اس کے بارے میں کچھ بھی کہتا پھرے، میں یقین نہیں کروں گا۔ سعید احمد نے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، وہ یونیورسٹی جاتی ہے، وہاں تو عام سی بات ہے لڑکے اور لڑکیوں میں دوستی ہو جانا۔ حیات احمد انتہائی مشکل سے ایسے الفاظ بول رہا تھا۔ شہریار جس یقین سے بات کر کے گیا تھا، اس نے حیات احمد کے اندر کھلبلی مچا دی تھی۔ نہیں بھائی صاحب، وہ اچھے سے جانتی ہے ہمارے خاندان کے اصولوں کو، وہ کبھی ہماری تربیت کو برا ثابت نہیں کرے گی۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی شک ہے تو میں خود شیزی سے بات کر لوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ وہ لڑکا تو بگڑا ہوا امیرزادہ تھا، اس کی بات کا یقین نہ کریں آپ۔ سعید احمد نے حیات احمد کو صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا،